مسلم نون ساڈا جنون، یہ انہوں نے گانا گایا۔ کامران خان صاحب کے دل میں جناب اسرائیل کی تعریف اور محبت جو ہے وہ ایک دم جاگ گیا۔ پی ٹی آئی حکومت میں میڈیا کے ساتھ کب ایسا ہو رہا تھا جیسا اب ہو رہا ہے؟ یہ عدالت توہین عدالت کے قوانین پر یقین نہیں رکھتی، اے آر وائی بحال ہو چکا ہے۔ ارشد شریف کا جو ہے وہ موقف سامنے آیا ہے۔ پوائنٹ نمبر 2 جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کے جو کارکن ہیں ان کے لیے پڑھنے کے لائق ہے۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں منصور علی خان، اپنے ڈیجیٹل چینل کے اوپر آپ کو خوش آمدید کہوں گا۔ ناظرین، کچھ اہم خبریں اس ویڈیو کے اندر آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ سب سے پہلے تو ایک ویڈیو سامنے آئی ہے جہاں پہ میں جانتا ہوں کہ مختلف سیاسی جماعتوں کے رہنماؤں کو جو ہے وہ اپنی تعریفیں سننے کا بہت شوق ہے۔ عمران خان صاحب نے اس کام کے لیے جو ہے وہ اپنے ارد گرد بہت سے یوٹیوبر اور چمچے رکھے ہوئے ہیں، وہ لونڈے لپاڑے جو اکثر بیٹھ کے صبح سے لے کے شام تک ان کی تعریفیں کرتے رہتے ہیں۔ وہ ایک تو بلکہ ان میں سے ہے جس کو تو ایکچولی پرماننٹلی رکھا ہے، وہ بیچارہ صبح سے گھر سے نکلتا ہی صرف اس کام کے لیے کہ میں نے آج خان صاحب کے ارد گرد ساری ویڈیوز بنانی ہے، اور خان صاحب کہیں بھی جا رہے ہو نا بس میں نے اس کے اوپر ویڈیو بنا دینی ہے، اور وہ دکھا دے اس کا چینل ہی صرف خان صاحب کی تعریفیں کرنے کے اوپر چلتا ہے۔ خیر، لیکن یہ بیماری جو ہے نا وہ بہت کم ایسے سیاسی رہنما ہوتے ہیں جو ایکچولی اپنے آپ کو اس بیماری سے دور رکھتے ہیں، اور ان کی کوشش ہوتی ہے کہ یہ چیز جو ہے نا وہ ہمیں بیماری کی طرح نہ لگ جائے۔ تو مسلم نون کے حوالے سے نواز شریف صاحب کی تعریفوں کے حوالے سے بھی جو ہے وہ ایک ویڈیو سامنے آئی ہے۔ ایک صاحب ہیں، وہ خاص طور پہ لندن میں، یہ ویڈیو کے اندر آپ سکرین پہ دیکھ رہے ہوں گے، نواز شریف صاحب سے ملے ہیں، اور اس کے بعد ان سے مل کے جو ہے وہ ان کے سامنے انہوں نے گانا شروع کر دیا نواز شریف صاحب کے سامنے کہ جی مسلم نون ساڈا جنون، مطلب یہ انہوں نے گانا گایا، اور نواز شریف صاحب جو ہے وہ بیٹھ کے پوری طرح وہ گانا سن رہے ہیں، اور اس کے بعد اس میں ان کا موازنہ جو ہے وہ قائد اعظم محمد علی جناح کے ساتھ بھی جو ہے وہ کیا گیا ہے۔ اچھا، قائد اعظم محمد علی جناح جو تھے وہ تو لندن سے پاکستان واپس آئے تھے، یہاں سے یہ لیڈر پاکستان سے لندن گئے ہوئے ہیں، تو یہ بھی بڑی حیرانگی کی بات ہے۔ قائد اعظم کے ساتھ برائے مہربانی موازنہ نہ کیا کریں، کوئی کمپیریزن نہیں ہے ان سیاسی رہنماؤں کا جو آج کل آپ کی سیاسی جماعتوں کو لیڈ کرتے ہیں، اور قائد اعظم محمد علی جناح کا، برائے مہربانی۔ اینی ویز، آئی ہوپ یہ تعریفوں کی بیماریوں سے جو ہے نا ہمارے سیاسی رہنما کسی دن نکل جائیں۔ اچھا، تعریفوں کی جہاں پہ بات ہو رہی ہے تو کامران خان صاحب کے دل میں جناب اسرائیل کی تعریف اور محبت جو ہے وہ ایک دم جاگ گیا، اور انہوں نے یہ ٹویٹ آپ سکرین کے اوپر دیکھ رہے ہیں جس میں انہوں نے یہ بتایا کہ جناب اسرائیل، بھارت اور یو اے ای مشترکہ بزنس پلان جو ہے انہوں نے ایک بنایا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ اس میں آخر میں انہوں نے لکھ دیا کہ پاکستان آپ بھی ذرا برائے مہربانی اس چیز کے اوپر دھیان دیں، اور مطلب دیکھیں کہ باقی پوری دنیا کیا کر رہی ہے، تو آپ کو بھی جو ہے اس کے اوپر کرنا چاہیے۔ اچھا، کامران خان صاحب جو ہے نا یہ کوئی پہلی دفعہ اس طرح نہیں کر رہے۔ کامران خان صاحب ان صحافیوں میں شامل ہیں، ان اینکرز پرسنز میں سے شامل ہیں جو پاکستان اور اسرائیل کو قریب لانا چاہتے ہیں، بہت زیادہ قریب لانا چاہتے ہیں، اور یہ ان کے دل میں یہ چاہ جو ہے بہت سالوں سے یہ چل رہی ہے، اور لیکن ظاہری بات ہے ہم جیسے لوگ بھی یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں جو ان کی چاہ کو پورا نہیں ہونے دے رہے، اور ہم نے پہلے بھی اس کی مخالفت کی تھی اور اب بھی یہ کرتے آئیں گے، اس کام کو میں نہیں چھوڑوں گا۔ میں کئی دفعہ اپنے ویڈیوز کے اندر یہ بات کہہ چکا ہوں کہ میں جہاں پہ بھی کوئی اس طرح کی کوشش کرے گا تو میں اس کی کوشش کو اعلان کر کے کہہ رہا ہوں کہ میں سبوٹاج کروں گا، اسے میں ہر صورت سبوٹاج کروں گا، کیونکہ میں جانتا ہوں کہ اس کے پیچھے کون سے انٹرسٹ ہیں۔ پاکستان کے اندر 3-4 اینکر ہیں جو ان کاموں کے اندر لگے ہوئے تھے، انہوں نے جا کے اسرائیلی ٹی وی کو انٹرویوز وغیرہ بھی دیے تھے اور بتایا تھا کہ جناب پاکستان کے اندر پاکستانیوں کے دل میں کتنی محبت ہے اسرائیل کے لیے، جبکہ ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ میں اچھی طرح جانتا ہوں کہ عوام کا سینٹیمنٹ اسرائیل کے حوالے سے کیا ہے، لیکن کامران خان صاحب بھی جو ہیں وہ ان تمام ایسے لوگوں میں شامل ہیں جو اسرائیل کے ساتھ آپ کے تعلقات جو ہے وہ ٹھیک کروانا چاہتے ہیں۔ اس کے علاوہ ایک اور خبر جو ہے ذرا صحافی برادری کے حوالے سے، بلکہ ایک نہیں 3-4 خبریں ہیں جو میں آپ کے ساتھ دینا چاہوں گا۔ اس کے علاوہ جناب فواد چودھری صاحب نے جو ہے وہ ٹویٹس کی ہیں اور میڈیا کے حوالے سے گفتگو کی ہے، اور انہوں نے کہا کہ جی پی ٹی آئی حکومت میں میڈیا کے ساتھ کب ایسا ہو رہا تھا جیسا اب ہو رہا ہے؟ تحریک انصاف حکومت کے خلاف جعلی میڈیا مہم چلائی گئی، اخلاق باختہ گفتگو ہوئی، فیک نیوز کی بھرمار تھی، اس کے باوجود نہ کوئی چینل بند ہوا اور نہ کوئی صحافی دہشت گرد ٹھہرا۔ اب تو میڈیا مکمل غلام ہے، میں حیران ہوں یہ موازنہ بھی کیسے ہو سکتا ہے۔ آج اپوزیشن پر ہونے والے مظالم رپورٹ کرنے پر چینل بند ہو جاتے ہیں، صحافیوں پر دہشت گردی کے پرچے ہو رہے ہیں، ان کو چھتر مارے جا رہے ہیں۔ کچھ حد تک فواد چودھری صاحب کی بات درست ہے۔ میرا خیال میں اس دور کے اندر جو ہے وہ ایک ڈفرینٹ قسم کے مظالم ہو رہے ہیں، ڈفرینٹ قسم کی زیادتی ہو رہی ہے، اینکروں کو آفر کیا جا رہا ہے، ان کو پروگرامز نہیں کرنے دیا جا رہا، ان کو لوگوں کو نوکریوں سے نکالا جا رہا ہے، لیکن کچھ ایسا ہی سب کچھ جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کے دور میں بھی ہو چکا ہے۔ مطلب صحافیوں کو مارا بھی گیا، صحافیوں کو نوکریوں سے نکالا بھی گیا، ان کو آفر بھی کیا گیا، صحافیوں کو صرف آفر نہیں کیا گیا، اب میں آپ کو اندر کی خبر دوں، صحافیوں کو آنر بھی کیا گیا
اب آپ حیران ہوں گے اس کا کیا مطلب ہے جی. اس کا مطلب ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے دور میں چند صحافیوں کو آن ایئر کروایا گیا تھا کہ جناب اینو رکھو، اینو بٹھاؤ تھے، اور اس کے ذریعے پھر ان کی پروموشنز وغیرہ بھی ہوئی ہیں. بڑی لمبی چوڑی لسٹ ہے. اب میں یہاں پہ بولنا شروع کروں گا نا تو بڑے بڑے نقاب جو ہے نا وہ اتر جائیں گے، تو اس لیے رہنے دیتے ہیں. لیکن ہاں البتہ یہ ضرور ہے، میں خاص طور پہ یہاں پہ کہنا چاہوں گا کہ یہ جو ایک صحافی تھا جس کے بیسکلی کپڑے اتارے گئے، جمیل فاروقی، مجھے اس کے اوپر شدید مجھے غصہ ہے اس بات کا کہ دس از ناٹ دا وے ہی شوڈ بی ٹریٹڈ. ایون دو جمیل فاروقی کو مجھ سے بڑی سویئر پرابلمز رہی ہیں، اس نے میرے اگینسٹ بڑی ٹویٹس کی ہوئی ہیں، بہت کچھ بولا ہوا ہے، الاپ شلاب بولا ہوا ہے جس میں کوئی سچائی نہیں ہے، لیکن پھر بھی میں اس کے حق کے لیے آواز بلند کرتا رہوں گا کہ نہیں، اس کے ساتھ جو کچھ بھی کیا گیا، جس طریقے سے کیا گیا وہ زیادتی تھی، ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا. عمران ریاض خان کو جس طرح گرفتار کیا گیا اور اس کے بعد فٹ بال کی طرح ان کو مختلف کورٹس کے چکر لگوائے گئے، ارشد شریف کو جس طرح ہٹا دیا گیا، دس از ناٹ دا وے. تو ہمیں تب بھی آواز اٹھائی تھی جب یہ نون لیگ کے دور میں ہو رہا تھا، نون لیگ کے مطلب پاکستان تحریک انصاف کے دور میں ہو رہا تھا. آج جب نون لیگ کی اتحادی حکومت ہے تو میں اس پہ بھی یہ ڈیفینیٹلی اپنا پروٹیسٹ ضرور ریکارڈ کروانا چاہوں گا کہ یہ بھی غلط ہے. میں اس کو کسی طور پہ بھی انڈورس نہیں کر سکتا. جہاں پہ صحافیوں کی بات ہو رہی ہے تو اسلام آباد ہائی کورٹ میں بھی آج صحافی جو ہیں وہ ڈسکس ہوئے، اور اسلام آباد ہائی کورٹ میں صحافیوں کو ہراساں کرنے کے خلاف درخواست پر سماعت ہوئی. تو اس موقع پہ چیف جسٹس نے ریمارکس دیے کہ یہ عدالت آپ کو کبھی نہیں روکے گی، جو کہنا ہے کہتے رہیں. یہ عدالت توہین عدالت کے قوانین پر یقین نہیں رکھتی. اگر کوئی غلط بھی کہہ رہا ہے تو غلط بھی کہنے دیں. اب میں حیران ہوں کہ انہوں نے کہا کہ یہ عدالت توہین عدالت کے قوانین پر یقین نہیں رکھتی، جبکہ توہین عدالت کا ایک معاملہ جو ہے وہ اس وقت عمران خان صاحب کے حوالے سے چل رہا ہے. انہوں نے کہا آج صبح رجسٹرار نے 3 قابل احترام صحافیوں سے متعلق بتایا کہ میری ملاقاتیں ہوتی رہی ہیں، مجھے وہ باتیں قابل احترام 3 صحافی بتا رہے ہیں جو مجھے بھی نہیں پتہ. اگر کوئی ایسی چیز ہے بھی تو سامنے آ کر مجھے بتا دیں. جو کہنا ہے کہتے رہیں. 3 سال سے اس عدالت کی یہ اسٹرینتھ ہے، تنقید اس عدالت کی اسٹرینتھ ہے، لیکن کوئی اثر انداز نہیں ہو سکتا. یہ عدالت کسی چیز سے گھبرانے والی نہیں ہے. آپ سمجھتے ہیں کہ یہ آزادی اظہار رائے ہے، میں پھر کہتا ہوں یہ عدالت کا احتساب ہے. اس عدالت نے نہ کسی کو اپروچ ہونے کی اجازت دی، نہ کسی سے رابطہ رکھا. خوشی ہے کہ ہر کوئی مہم چلاتا ہے، لیکن اس عدالت پر کوئی اثر نہیں ہوتا. وقت کے ساتھ سچ خود بخود کھل کر سامنے آ جاتا ہے. صحافی اپنے آپ سے پوچھیں کہ جو کر رہے ہیں کیا وہ درست ہے. عدالت ہمیشہ فیصلوں سے پہچانی جاتی ہے. یہ معاملہ بیسکلی کیا تھا، یہ میں آپ کو اس کا بیک گراؤنڈ بتا دیتا ہوں. یہ کس کا ذکر ہو رہا ہے. یہ بیسکلی اعزاز سید اور عمر چیمہ کا ذکر ہو رہا ہے. انہوں نے اپنے کسی ایک ویلاگ کے اندر، کیونکہ اب وہ بھی ریسنٹلی یوٹیوب کے اوپر پروگرام کرتے ہیں، انہوں نے اپنے کسی ویلاگ کے اندر یہ بات کہی، اور اعزاز سید صاحب نے یہ بات کہی کہ جی عمران خان صاحب اور چیف جسٹس اطہر من اللہ جو ہیں وہ آپس میں بڑے اچھے دوست رہے ہوئے ہیں، اور جب عمران خان صاحب کی حکومت تھی تو یہ دونوں آپس میں ریگولرلی ان کانٹیکٹ رہتے تھے. انہوں نے یہ بیسکلی اپنے ویلاگ کے اندر بات کی تھی، جس کا بیک گراؤنڈ آئی ایم موسٹ پرابلی شیور کہ یہ بیسکلی اسی کا تذکرہ ہو رہا ہے جس پہ چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ نے کامنٹ کیا ہے. جہاں پہ صحافت کی بات ہو رہی ہے، میڈیا کی بات ہو رہی ہے، تو وہاں پہ آپ کو ایک اور خبر بھی دے دیں کہ میں نے اپنے پچھلی ویڈیو کے اندر یہ بات کہی تھی، آپ جا کے دیکھ لیجئے گا کہ میں نے آپ سے کہا تھا کہ ARY جلد بحال ہونا شروع ہو جائے گا. اب ہم آپ کو خبر دے رہے ہیں کہ ARY بحال ہو چکا ہے. کم از کم میرے گھر پہ جو کیبل آ رہی ہے اس کے اوپر تو ARY اپنے جو آخری جو پراپر نمبرز تھے جن کے اوپر وہ پہلے تھا، اب وہیں پہ اب دیکھا جا سکتا ہے. PTCL اسٹارم فائبر کیبلز ان کے اوپر وہ نمبروں کے اوپر واپس آ چکا ہے. تو ARY کے لیے ایک اچھی خبر. لیکن ساتھ ہی ساتھ ARY کی جانب سے ادارے سے نکالے جانے کے بعد اینکر پرسن ارشد شریف کا جو ہے وہ موقف سامنے آیا ہے. انہوں نے کہا ہے کہ پاکستان اور دنیا بھر میں تمام دیکھنے اور سننے والے پاکستانیوں، صحافیوں اور دوستوں کے پیار، اعتماد اور مدد کا تہہ دل سے مشکور ہوں. سلمان اقبال، آپ نے دباؤ کے باوجود موقع دیا کہ اپنے لوگوں کے لیے صحافت کروں. اماد یوسف اور تمام دوستوں کے لیے دعا کہ اللہ ان کی مشکلات آسان کرے. تو یہ ارشد شریف صاحب کا جو ہے وہ پہلا موقف آیا ہے جب کل پرسوں ان کے حوالے سے یہ کنفرم ہوا کہ ARY نے ایکچولی اس کو اناؤنس کیا کہ ان کو نوکری سے نکال دیا گیا ہے. اس کے علاوہ ایک اور خبر قانونی معاملات کے حوالے سے یہ ہے کہ عطاء اللہ تارڑ صاحب کو جو ہے عبوری ضمانت مل گئی ہے. آج وہ بڑی دیر کے بعد لاہور آئے ہیں، اور پنجاب اسمبلی ہنگامہ آرائی کیس ہے جس میں بیسکلی ان کو جو ہے وہ ضمانت ملی ہے. 14 ستمبر تک ان کو یہ ضمانت ملی ہے، اور عدالت نے پولیس کو ان کی گرفتاری سے روک دیا ہے. اس کے علاوہ ایک اور خبر قانونی معاملات کے حوالے سے یہ ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے گلگت بلتستان کے سابق چیف جج رانا شمیم صاحب کے خلاف توہین عدالت کی درخواست پر سماعت 5 ستمبر کو مقرر کر دی ہے. اگر آپ کو یاد ہو، یہ وہی معاملہ ہے کہ جن کا ایک ایفیڈیوٹ سامنے آیا تھا، اور بیسکلی اس میں انہوں نے سابق چیف جسٹس ثاقب نثار سے جو ملاقات ہوئی تھی اور اس کے بعد جو ڈسکشن ہوئی تھی، یہ سارا کچھ انہوں نے کہا تھا.
اور اس پہ انصار عباسی صاحب نے ایک سٹوری کی تھی. یہ وہ سارا معاملہ ہے. اس کیس کے اوپر 5 ستمبر کو سماعت ہوگی. بیان حلفی بیسکلی جو انہوں نے دیا تھا یہ اس کے اوپر سماعت ہوگی. اچھا, وزیر خزانہ مفتاح اسماعیل صاحب کا بھی ایک بیان سامنے آیا ہے. کچھ تو ڈسکشن ہم نے پچھلے اس میں کی تھی ویڈیو میں. ایک اور جو امپورٹنٹ پوائنٹ انہوں نے کہا ہے, انہوں نے کہا حکومت کے پاس 13 ماہ ہے, میرے پاس شاید اتنا وقت نہیں ہے. تو میرے خیال میں مفتاح اسماعیل صاحب کو یہ کہہ رہے ہیں نا میرے پاس اتنا وقت نہیں ہے, ان کو اسحاق ڈار صاحب میرے خیال میں سامنے نظر آ رہے ہیں کہ ان کی اپنی پارٹی کے اندر ایک بھرپور کوشش اس وقت جاری ہے کہ کسی طرح ان کی ٹانگ کھینچ دی جائے اور اسحاق ڈار صاحب جو ہے وہ آ کے یہ پورٹ فولیو سنبھال لیں. انہوں نے کہا کہ میں دوبارہ کراچی سے الیکشن لڑا اور ہار گیا, اب اگر الیکشن ہارا تو دوبارہ نہیں لڑوں گا. اچھا, یہ مفتاح اسماعیل صاحب کو بیسکلی پاکستان پیپلز پارٹی کے جو رہنما ہیں قادر مندوخیل, انہوں نے الیکشن کے اندر شکست دی تھی, تو یہ ان سے الیکشن ہارے تھے کراچی کے اندر. اس کے علاوہ ایک اور معاملہ جو ہے وہ سیکیورٹی سے ریلیٹڈ ہے, اور سیکیورٹی سے ریلیٹڈ مطلب ایک بڑے خطرناک کھیل کے اندر جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف اور مسلم لیگ نون آپس میں شروع ہو چکے ہیں. وہ معاملہ کیا ہے؟ فواد چودھری صاحب نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا ہے کہ موجودہ حکومت میں عمران خان کی سلامتی غیر معمولی خطرات کی زد میں ہے, وچ از ویری سیریس. انہوں نے کہا کہ وزیر داخلہ عمران خان کی سیکیورٹی کے اخراجات اور 266 اہلکاروں کی تفصیلات مہیا کریں. شریفوں نے جاتی عمرہ محل کی حفاظت پر عوام کے 364 ملین روپے اڑائے اور کم و بیش 3000 اہلکار اس کی حفاظت پر لگائے ہیں. اپنی مدت اقتدار کے دوران عمران خان اپنی رہائش گاہ پر مقیم رہے. انہوں نے اپنے گھر کے گرد حفاظتی دیوار بھی خود بنائی ہے. مسئلہ یہ چل رہا ہے کہ جناب عمران خان صاحب کی سیکیورٹی کے اوپر جو ہے وہ کتنے پیسے خرچ ہوتے ہیں. تو ڈان اخبار نے بیسکلی یہ رپورٹ کیا ہے کہ سینٹ کی قائمہ کمیٹی برائے داخلہ کے اجلاس میں آئی جی اسلام آباد اکبر ناصر نے تفصیلات بتائی ہیں کہ جن کی صدارت پی ٹی آئی کے سینیٹر محسن عزیز کر رہے تھے. تو اس کارروائی کے دوران آئی جی اسلام آباد اکبر ناصر نے عمران خان کی سیکیورٹی واپس لینے اور ان کی حفاظت کے لیے تعینات نجی سیکیورٹی کمپنیوں کے لائسنس منسوخ کرنے کی وجوہات کے بارے میں ان سے پوچھا گیا. تو آئی جی صاحب نے بتایا کہ 2 نجی سیکیورٹی کمپنیوں کے علاوہ خیبر پختونخوا, اسلام آباد, گلگت بلتستان پولیس, فرنٹیئر کانسٹیبلری اور رینجرز کے 266 اہلکار عمران خان کی سیکیورٹی کے لیے تعینات ہیں. 266 اہلکار اس وقت سیکیورٹی پرووائڈ کر رہے ہیں. اور یہ بتایا گیا کہ وزارت داخلہ کی جانب سے لائسنس منسوخ کیے گئے, تاہم وہ اب بھی سیکیورٹی کے فرائض سر انجام دے رہے ہیں. سینیٹر محسن عزیز نے کہا کہ سابق وزیر اعظم ایک عالمی رہنما تھے جنہوں نے متعدد بار اسلامی فوبیا کے بارے میں بات کی ہے. سیکیورٹی ایجنسیوں اور پولیس نے خود دھمکیوں کی تصدیق بھی کی ہے, اور اس صورتحال میں عمران خان کی سیکیورٹی واپس لینے کے احکامات غیر قانونی اور غیر مناسب ہیں. تو جہاں پہ سیکیورٹی کے حوالے سے یہ گفتگو ہو رہی ہے تو وہیں پہ ٹٹ فار ٹیٹ مطلب مریم نواز کے حوالے سے بھی جو ہے خبر سامنے آئی ہے کہ پنجاب حکومت نے مریم نواز کی سیکیورٹی کم کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے. انہوں نے کہا تسی عمران خان کی سیکیورٹی نال کھیڈ دے, اسی مریم نواز کی سیکیورٹی نال کھیڈنے ہیں. ایکسپریس نیوز کے مطابق ایڈیشنل ہوم سیکرٹری کی زیر صدارت پروونشل انٹیلیجنس کمیٹی کے اجلاس میں یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ ان کی سیکیورٹی کو کم کیا جائے. مریم نواز کی غیر موجودگی میں وزیر اعظم ہاؤس لاہور کی سیکیورٹی بھی کم کی جائے گی. اجلاس میں مریم نواز کی رہائش گاہ رائیونڈ جاتی عمرہ سے بھی گن مین کم کرنے کی ہدایات جاری کی گئی ہیں, اور ماڈل ٹاؤن لاہور میں واقع وزیر اعظم ہاؤس پر 266 پولیس اہلکار تعینات ہیں. تو یہ جناب صورتحال ہے. 266 ہی اہلکار عمران خان صاحب کی سیکیورٹی پہ تعینات ہیں, 266 ہی اہلکار مریم نواز کی سیکیورٹی یعنی کہ وزیر اعظم ہاؤس کی سیکیورٹی کے اوپر بیسکلی تعینات ہیں, اور دونوں سائڈیں جو ہے نا اب اس کے اوپر یہ سب کچھ کھیل رہی ہیں. اچھا, دوسری خبر جو ہے وہ آئی ایم ایف کی جو کنٹری رپورٹ پاکستان کے حوالے سے سامنے آئی ہے, یہ آپ سامنے دیکھ رہے ہیں. اس کے پیج میں صفحہ بھی ساتھ بتا دیتا ہوں, آپ آئی ایم ایف کی ویب سائٹ سے بھی جا کے ویسے دیکھ سکتے ہیں. اس کے پیج نمبر 8 کے اوپر پوائنٹ نمبر 2 جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کے جو کارکن ہیں ان کے لیے پڑھنے کے لائق ہے, تاکہ آپ کو پتہ لگے یہ جو آپ کہتے ہیں نا کہ جی یہ اس وقت جو معاشی صورتحال خراب ہوئی ہوئی ہے یہ سارا کچھ موجودہ حکومت کا ہے. میں بار بار کہتا ہوں کہ سب کا ہاتھ ہے اس میں, تو پی ٹی آئی کا کتنا ہاتھ ہے ذرا اس کا بھی آپ کو بتا دیتے ہیں. اس میں یہ پوائنٹ نمبر 2 کے اندر لکھا گیا ہے The former government granted a 4-month relief package in late February 2022. یہ ریلیف پیکج کیا تھا؟ وہ 10 روپے پیٹرول اور ڈیزل کے جو ریٹ کم کیے تھے اور 5 روپے بجلی کے ریٹ جو کم کر دیے تھے, یہ اس کی بات ہو رہی ہے. That reversed commitments to fiscal discipline made earlier in the year. کہ انہوں نے جو ہم سے وعدے کیے ہوئے تھے اور جو سارا پلان ڈیسائیڈ کیا ہوا تھا اس سے یہ مکر گئے بیچ میں, اور اس کے بعد انہوں نے اس طرح ریلیف پیکج اناؤنس کیا. The largely untargeted package reduced petrol and diesel prices through a generous general subsidy and setting fuel taxed as at zero taxation. ٹھیک ہے, تو اس کے اندر وہی جو میں پیٹرول اور ڈیزل کی بات کر رہا تھا کہ اس پہ زیرو ٹیکسیشن کر دی اور جناب اس کے اوپر سبسڈی بھی دے دی. Lowered electricity tariff by rupees 5 per kilowatt for almost all households and commercial consumers. 5 روپے بجلی کے ریٹ بھی کم کر دیے.
اینڈ پرووائڈیڈ ٹیکس ایگزمپشن اینڈ ٹیکس ایمنیسٹی. وہ جو بیسکلی ٹیکس ایمنیسٹی انہوں نے مختلف سیکٹرز کے لیے, انڈسٹریز کے لیے اناؤنس کی تھی, اس کی بات ہو رہی ہے. These measures were accompanied by the deferral of regular electricity tariff increases, جس کا بیسکلی یہ وعدہ کر کے آیا تھا کہ جی بجلی کی قیمتیں جو ہیں وہ بڑھتی رہیں گی, یہ اس کی بات ہو رہی ہے. As well as increase in the minimum wage and public wages and pensions and additional food subsidies, the retention of these measures as well as additional slippages in quarter 3 and quarter 4 widened the for the year 2022 fiscal deficit by more than 1.5% of GDP, missing the end June fiscal target by a wide margin. یہ جناب یہ آپ کی پی ٹی آئی کی پرفارمنس تھی. ٹھیک ہے, بیسکلی ان کو پتا تھا اس بات کا کہ ان کی حکومت جانے والی ہے, تو اس کی وجہ سے انہوں نے یہ سارے یہ کمٹمنٹس جو ہیں وہ بریک کی. جو یہ سارے وعدے کر کے آئے تھے ان کو بیچ چراہے انہوں نے بریک کیا. جب ان کو پتہ لگ گیا ان کی حکومت اب نہیں رہنی, تو تب انہوں نے یہ اس طرح کی حرکت کی, اور اس حرکت کی وجہ سے آج تک آپ اس کے اثرات جو ہیں وہ بھگتا رہے ہیں. لیکن صرف بات یہاں پہ ختم نہیں ہوتی. اس کے علاوہ ایک اور امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ موجودہ حکومت کے بارے میں بھی انہوں نے یہ بات کہی ہے کہ جی ٹھیک ہے, یہ لوگ اپنی انٹرسٹ ریٹس بھی انہوں نے انکریز کیے ہیں, یہ مہنگائی کو بھی کنٹرول کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. لیکن آپ ذہن میں رکھیے گا کہ یہ تقریباً اپریل اگلے سال مڈ تک کے یہ وعدے کر کے آئے ہوئے ہیں کہ پیٹرولیم لیوی جو ہے وہ انکریز ہوتی رہے گی. یہ وعدہ کر کے آئے ہوئے آئی ایم ایف کے ساتھ. تو یہ جو ابھی 2 روپے 3 روپے جو پیٹرول بڑھا تھا ابھی 1 تاریخ کو, یہ آپ کو بہت مشکل ہوگی آنے والے مہینوں کے اندر بھی کہ آپ پیٹرول کی قیمت کم کر سکیں. یہ حکومت بھی یہ والا وعدہ کر کے آئی ہوئی, اور اس کا بھی ذکر اس رپورٹ کے اندر ہے. ساتھ ہی ساتھ اس کے اندر یہ خدشہ بھی ظاہر کیا گیا عمران خان صاحب کے بارے میں اس رپورٹ کے اندر, کہ عمران خان صاحب جو ہیں مختلف جگہوں پہ جو جلسے وغیرہ کر رہے ہیں اور پولیٹیکل انسٹیبلٹی اس کی وجہ سے جو آ رہی ہے, اس سے بھی جو ہے وہ ملک کی اکانومی کو کافی نقصان پہنچ سکتا ہے. اس کا بھی تذکرہ اس کے اندر انہوں نے کیا ہوا ہے. تو یہ رپورٹ جو ہے یہ پڑھنے سے تعلق رکھتی ہے. تمام لوگ, میری سب لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ یہ رپورٹ ضرور پڑھیے گا. ہم نے تو آپ کے سامنے جو ہے وہ صرف ایک سمری رکھی ہے. دوسرا ایک اور خبر جو ہے وہ سابق خاتون اول کے حوالے سے ہے کہ سابق خاتون اول کرپشن کے مقدمے میں مجرم قرار پائی ہیں. لیکن یہ سابق خاتون اول جو ہے وہ پاکستان کی نہیں ہے, اس لیے یہ مت سمجھیے گا کہ میں پاکستان کی کسی سابق خاتون اول کی بات کر رہا ہوں. یہ بیسکلی ملیشیا کی اعلیٰ عدالت نے سابق وزیر اعظم نجیب رزاق کی اہلیہ پر کرپشن کے مقدمے میں فرد جرم عائد کر دی ہے. اس فیصلے میں ہائی کورٹ کے جج محمد زینی مزلان کا کہنا تھا کہ روسما منصور 3 جرائم کی مرتکب قرار پائی ہیں. انہوں نے اپنے شوہر کے دور حکومت میں دیہی علاقوں میں قائم کمپنی کو شمسی توانائی کے منصوبے کو محفوظ بنانے کے لیے 65 لاکھ رنگٹ وصول کیے اور 18 کروڑ 75 لاکھ ڈالر رنگٹ رشوت بھی طلب کی. تو یہ بیسکلی رشوت ستانی کا ایک کیس ہے جس کے اندر جو ہے ان کے اوپر یہ فرد جرم عائد ہوئی ہے. ایک اور خبر جو ہے وہ اعزاز سید صاحب, جن کے بارے میں بھی تھوڑی دیر پہلے ہم بات کر رہے تھے, انہوں نے اپنے یوٹیوب چینل کے اوپر یہ ایک انکشاف کیا ہے. انہوں نے کہا کہ سابق ISI چیف لیفٹیننٹ جنرل عاصم منیر نے عمران خان صاحب کو بتایا تھا کہ آپ کی اہلیہ نے ملک ریاض سے ہیروں کا ہار لیا ہے. اس پر عمران خان کہنے لگے کہ تم میرے ذاتی معاملات میں دخل دے رہے ہو. عمران خان نے فوری طور پر ان کو ISI کے عہدے سے ہٹوا دیا تھا. یہ بیسکلی اعزاز سید صاحب نے اس دن کل عمران خان صاحب سے ہیروں کے ہار کے حوالے سے سوال کیا تھا. تو یہ اس کا کانٹیکسٹ بتا رہے تھے کہ انہوں نے یہ سوال کیوں کیا تھا, کیونکہ اس کی وجہ یہ تھی ان کے مطابق کہ ISI چیف نے جا کے بتایا تھا عمران خان صاحب کو کہ جی یہ سب کچھ ہو رہا ہے. تو اس کے اوپر بعد میں ان کو ISI چیف کے عہدے سے ہٹا دیا گیا تھا. انہوں نے بتایا کہ عمران خان کو اس حوالے سے فرح خان کی انوالومنٹ کا بھی بتایا گیا تھا. تو انہوں نے کہا کہ وہ میری فیملی کا حصہ ہے. اسی ویلاگ میں اعزاز سید صاحب نے جو ہے وہ کیا کہتے ہیں میرے انٹرویو کا بھی انہوں نے ذکر کیا جو عمران خان صاحب نے مجھے انٹرویو دیا تھا, جس میں عمران خان صاحب نے کہا تھا کہ جی بطور وزیر اعظم اگر میری کالز ٹیپ ہوتی ہیں تو مجھے اس کے اوپر کوئی اعتراض نہیں ہے. تو یہ اب تک کی اپڈیٹ تھی. انشاءاللہ اگلا ویلاگ جو ہے عمران خان صاحب آج جلسہ کرنے جا رہے ہیں گجرات میں. کون سی نئی بات کرتے ہیں یا وہی پرانی باتیں ریپیٹ کرتے ہیں, دونوں صورتوں میں انشاءاللہ اگلے ویلاگ میں اس کے اوپر کمپلیٹ انالیسز آپ کے سامنے پیش کریں گے. اللہ حافظ.